جس دن ابراہیم رضی اللہ عنہ کی موت ہوئی، سورج گرہن بھی اسی دن لگا، تو اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ گرہن ابراہیم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشان ہیں۔ ان میں گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا۔ جب اسے دیکھو تو اللہ پاک سے دعا کرو اور نماز پڑھو تاکہ سورج صاف ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا۔ یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اسی لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ سورج کو گرہن لگنا شروع ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جلدی میں چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں گئے، ساتھ ہی ہم بھی گئے۔ آپ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی تاکہ سورج صاف ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت و ہلاکت سے نہیں لگتا، لیکن جب تم گرہن کو دیکھو تو اس وقت نماز اور دعا کرتے رہو جب تک گرہن کھل نہ جائے۔ جس دن سورج میں خسوف یعنی گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ آپ کھڑے ہوئے، تکبیر کہی، پھر دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن اس کے بعد ایک طویل رکوع کیا اور رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمع اللہ لمن حمدہ۔ پھر آپ پہلے ہی کی طرح کھڑے ہو گئے اور دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن اس مرتبہ کی قرأت پہلے سے کچھ کم تھی۔ آپ سجدہ میں گئے اور بہت دیر تک سجدہ میں رہے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح کیا۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند کا کسوف یعنی گرہن کسی کی موت و زندگی سے نہیں لگتا۔ جب تم اسے دیکھو تو فوراً نماز کے لیے لپکو۔